بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج مریم نواز کے انٹرویو کا بڑا چرچا رہا، شور رہا، اور جو انہوں نے باتیں کی وہ اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے، اور بلکہ کھل کے باتیں کی۔ اگر کسی ویسے بھی یہ جو کیا کہتے ہیں نا کہ دور وہ چل پڑا ہے کہ جس میں بہت کھل ڈل کے باتیں ہوتی ہیں، ورنہ پہلے تو اشاروں کنایوں میں باتیں ہوتی تھیں۔ ظاہر ہے کہ جب ایک آرٹ کی دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب جبر، ایک فلسفہ ہے کہ جب جبر حد سے بڑھتا ہے تو پھر اشارے جنم لیتے ہیں، اور جبر کے دور میں اشاروں میں باتیں ہوتی ہیں، اشاروں کنایوں میں باتیں ہوتی ہیں۔ ابسٹریکٹ آرٹ بیسیکلی ایک جبر کے دنوں کا ایک آرٹ ہے۔ اسی طرح میں سیاست میں بھی یہ جو ہے جب جبر بڑھتا ہے تو پھر علامتوں کے ذریعے بات ہوتی ہے۔ پاکستان میں 70 سال یہ جبر کا دور اس طرح سے رہا کہ علامتوں میں بات ہوتی تھی، اشاروں میں بات ہوتی تھی، اور لیکن وہ جبر کم تو خیر نہیں ہوا، لیکن شاید لوگوں نے اس جبر کو اس طرح سے قبول کرنا کم کر دیا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ شاید اکتاہٹ زیادہ ہو گئی ہے، کہ یا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان کے ہمارے جو سینئر صحافی ہیں ان کو جاتا ہے، کیونکہ جن دنوں نواز شریف صاحب کہا کرتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا اور ووٹ کو عزت دو، اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، تو نام نہیں لیا کرتے تھے کسی کا، تو وکلا اور وکلا میں سے بھی چند ایک تھے، مطلب یہ ان کے مطلب نام اگر لینا شروع کریں تو شاید وہ وقت کم پڑ جائے۔ اسی طرح جو صحافی حضرات تھے ان کو نوکریوں سے نکلنا پڑا، ان کو وہ اٹھائے گئے، لیکن انہوں نے جو بات ٹھیک لگتی تھی وہ کر رہے تھے۔ لیکن اس کا جو زیادہ کریڈٹ جاتا ہے وہ پاکستان کے جو نیشنلسٹ پولیٹیشنز کہہ لیں آپ، جو قومی سیاست کرتے ہیں، قومی سے زیادہ کہیں گے کہ علاقائی سیاست، کیونکہ قومی ہم اس پرسپیکٹو میں لیتے ہیں کہ یعنی پاکستان کو ہم اس تناظر میں لیتے ہیں نیشنلزم کے نام سے، لیکن جو نیشنلزم کرنے والے جو صحافی تھے، علاقائی سیاست کرنے والے یا قومی سیاست، قومی سے پھر وہی ہے کہ میرا اشارہ جو ہے وہ ہے جو بلوچ پولیٹیشین ہیں ان کی طرف ہے، اور جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں ANP، اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو کریڈٹ جاتا ہے، وہ بہت کھل کے بات کرتے تھے۔ لیکن نواز شریف نے آ کے یہ کہہ لیں کہ وہ 100 گز رسات سرے تے گنڈ وہ والی بات کر دی، یعنی 100 باتوں کی ایک بات، انہوں نے نام لے لیا۔ جب نام لیے ہیں تو وہ جو ایک خوف کا جو آپ کہہ لیں پہرا تھا، یا جو خوف دلوں میں گھر کیا ہوا تھا، وہ ذرا کم ہو گیا، ختم تو نہیں ہوا لیکن بہت حد تک کم ہو گیا۔ تو اب لوگ جو ہیں، نہ صرف لوگ بلکہ نواز شریف سے حوصلہ پکڑا، مولانا فضل الرحمان جیسے جو پولیٹیشین ہیں انہوں نے پھر میں تو کریڈٹ بلاول بھٹو کو بھی دوں گا جب انہوں نے سلیکٹر کا لفظ بولا۔ بہرحال تو اب دور جو ہے وہ ہے کھل کے بات کرنے کا۔ تو مریم کا جو انٹرویو تھا اس میں جو لینگویج انہوں نے یوز کی اس سے صاف یہ ظاہر ہو رہا ہے، اور جو انہوں نے کھل کے بتایا کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور ہم سے رابطے کر رہی ہے، مجھ سے نہیں لیکن میرے جو ساتھ میرے رفقا، دوست، احباب ہیں، کولیگز ہیں، ان کے ساتھ کر رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم فوج کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں۔ تو تردید ابھی تک کوئی نہیں آئی اس انٹرویو کو، میرا خیال ہے 5-6 گھنٹے تو ہو گئے ہیں منظر عام پر آئے ہوئے، بلکہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو گیا، تو ابھی تک کسی سائڈ سے اس کی تردید نہیں کی گئی۔ اور ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی لیڈر جو ہے وہ اس طرح کی بات کرتا ہے تو عموماً اگر وہ تردید آ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید یہ کوئی بیس لیس بات اتنی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ہے۔ اور یہ 1 مہینہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا پہلا رابطہ کس طرح ہوتا ہے، ٹیلنگز کے اسی فورم سے آپ کے یہ گوش گزار کیا گیا تھا، بریک کی گئی تھی بات۔ کچھ دوست میری اس بات کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں، لیکن خیر ان کی مرضی ہے، لیکن یہ فیکچول بات ہے، آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ ایک آج ڈیولپمنٹ ایسی ہوئی ہے جس سے لگ یہ رہا ہے کہ وہ جو سیم پیج والی بات میں پہلے بھی وہ آپ سے گزارش کر چکا ہوں، اسی فورم پہ ٹیلنگز کے ذریعے آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ جو ایک پیج ہوا کرتا تھا اور اس کے جو دائی تھے یا اس کے جو دعوے دار تھے وہ عمران خان صاحب بکلم خود تھے۔
اور اس کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ تھا شیخ رشید صاحب کا کہ یار کہ میں نا فوج کا چونکہ دبدبہ بڑا ہے، روپ بڑا ہے اور جناب پھینٹ بہت پڑتی ہے، تو اپوزیشن جو ہے وہ آپ سے ڈری رہے گی۔ خیر وہ کتنا ڈرنا تھا کتنا نہیں ڈرنا تھا، تو وہ سیم پیج والا جو معاملہ ہے وہ بات ختم ہو گئی، بے اثر ہو گئی۔ کیوں کہ جب کاکول اکیڈمی میں خطاب کرتے ہوئے پی ڈی ایم کے پہلے اجلاس کے بعد یا جلسے کے بعد آپ کو یاد ہوگا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے دو ٹوک کہا تھا کہ ہم حکومت کی مدد کریں گے جو آئینی فریم ورک کے اندر رہ کے، جو دستور نے ہماری حدود متعین کی ہوئی ہیں اس سے آگے نہیں جائیں گے، اور اس کے اندر رہ کے جو ہمیں کہا جائے گا وہ ہم اس حکومت کی مدد کریں گے۔ اس کو لوگوں نے شاید ٹرانسلیٹ کیا تھا وہ پائن پھٹے کھیڑ دیں گے، بہت مارن گے بہت مارن گے، تو اس طرح کی بات نہیں تھی، وہ بیسیکلی ڈسٹنس شو کر رہے تھے۔ آج ایک واقعہ ایسا ہوا ہے کہ جس سے یوں لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ اس کو پتہ ہے کہ یار کہ وہ جو ایک پیج تھا ان کے بقول وہ ایک پیج نہیں ہے۔ اب جو مریم اور پی ڈی ایم کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ جو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مذاکرات کرنے جا رہی ہے، یہ ان کے ظاہر ہے وزیر اعظم کے پاس خبر تو ہوتی ہے ہوگی، وزیر اعظم کا ایک بڑا سورس ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں آئی بی، تو آئی بی اس طرح کے کام کر کے وزیر اعظم کو دیتی ہے، اور وہ عموماً ہمارے جو دوسرے حساس ادارے ہیں ان سے وہ مروب نہیں ہوتی، انڈیپینڈنٹ کام کرتی ہے۔ تو رنگ میں بھنگ ڈالنے کے لیے آج ایف آئی اے کے ذریعے ایک کام کروایا گیا ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ جناب کے ناصر بٹ صاحب جو ہیں وہ ایک سلیم رضا صاحب بھی ہیں، یہ دونوں مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا نام جو ہے وہ مطلوب دہشت گردوں کی لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے پرانے مورے ہیں ایک الطاف حسین صاحب، اور مجھے یاد ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کس طرح کر کے پاکستان کا جو وہ معاشی ہب ہے اس کو اپنے کنٹرول میں رکھا، آج تک انہیں کے خیر کنٹرول میں ہے، اور کس طرح کر کے انہوں نے وہاں پہ اپنی ایک کہہ لیں کہ پریشر گروپ بنایا، پھر وہ کس طرح کر کے ان کے ہاتھ سے نکلا، یا اس کی وہ کس طرح کر کے گلے پڑنا شروع ہوا، تو پھر کس طرح کر کے اس کو فارغ کیا گیا الطاف حسین کو۔ یہ زیادہ ڈیٹیل میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ریسنٹ پاسٹ کی بات ہے، ہم نے یہ سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اور میرے جو جتنے سننے والے ہیں انہوں نے یہ والے سارے کام ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، آبزرو کیا ہے کہ جب تک لونڈا کام کا تھا تو وہ جناب اس کا دبدبہ تھا، اور اس کی ایک کال کے اوپر لاشیں بھی گرتی تھیں، اور کراچی شہر پورے کا پورا بند بھی ہو جایا کرتا تھا۔ پھر جب وہ رحیل شریف صاحب کو اس نے اور ان کے ساتھیوں کو براہ راست فائرنگ کرنی شروع کر دی ان پہ زبانی کلامی، تو پھر اس کا ناطقہ بند کر دیا گیا لاہور ہائی کورٹ کے ذریعے۔ تو خیر ان کا نام بھی شامل ہے۔ اب ایک بندہ جس نے ویڈیو بنائی ہے، ایک ایسے جج کی جو آ کے اپنے جرم کا اعتراف کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یار کہ میرے ساتھ جو پاکستان کی ایجنسیاں انہوں نے بڑا بھیڑا سلوک کیا ہے، اور مجھے پریشر دلوا کے میری کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی دھمکی دے کے، اور پاکستان میں یہی ہوتا ہے، شاید دنیا بھر میں ہی ایسے تو ہوتا ہوگا لیکن پاکستان میں تو اس کی مثال نہیں ملتی، کہ جو وہی جبر والی بات جو میں نے آپ سے کی تھی کہ صرف کریکٹر اسیسینیشن کرنی ہوتی ہے، اپنے سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ اچھا بندہ ہے تو بڈھی پا دے، بڈھی ہے تو کوئی اس طرح کی ویڈیو، جس طرح مریم نے کہہ دیا ہے کہ جیل کے اندر میری جو میرے ساتھ سلوک کیا ہے کہ جی کہ وہ کیمرے لگائے ہوئے تھے جہاں پہ میں سوتی تھی وہاں پہ بھی، اور میرے واش روم تک کیمرہ لگا ہوا تھا، اور یہ مطلب یہ اس کو آپ اس کی جتنی بھی مذمت کر سکیں میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت کبھی فیل ہے، گھن آتی ہے ایسے فیل سے، لیکن یہ ہوتا ہے۔ بینظیر بھٹو کے ساتھ بھی کئی مثالیں ہیں، وہ جیل میں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور آخری دھمکی جو ان کو دی گئی تھی 2002 کے الیکشنوں میں وہ کیا تھی۔ اب وہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آسمہ جہانگیر کو انہوں نے یہ بات بتائی تھی، اب نہ بینظیر بھٹو ہیں اس کو کور کرنے کے لیے یا تصدیق کرنے کے لیے، نہ آسمہ جہانگیر حیات ہیں، تو یہ بات چونکہ آسمہ جہانگیر نے اپنے دوستوں سے یہ والی بات کی تھی اور وہاں تک ان کے ذریعے مجھ تک پہنچی، تو اب اگر یہ میں بتاؤں گا تو وہ تصدیق کہیں سے ہو نہیں سکے گی اس بات کی، تو لہٰذا وہ کیا دھمکی تھی، وہ دھمکی بہت گندی دھمکی تھی، بڑی خوفناک دھمکی تھی، بیٹیوں والے اس طرح کے کام نہیں کرتے۔ بہرحال
وہ جو کہتے ہیں نا پاور پالیٹکس میں شاید یہی ہوتا ہوگا. تو ایجنسیاں تو پھر اسی طرح ہی ہے جی, کام جب کسی سے کروانا ہو, نکالنا ہو اور ٹارگٹ پہ رکھنا ہو تو پھر وہ پتہ نہیں کون کون سا مواد اپنے پاس رکھتی ہیں. ایک اون چودھری والا بھی میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ اس کے موبائل میں بھی کوئی ویڈیو تھی عمران خان صاحب کی, تو جو ایجنسیوں نے پکڑ کے وہ ڈیٹا سارا ڈیلیٹ کیا. اب ظاہر ہے وہ اون چودھری کے پاس ہو نہ ہو لیکن کسی اور کے پاس ضرور ہوگا. بہرحال ہو سکتا ہے عمران خان صاحب بھی ایویں آمین آمین نہ کر دیں. بہرحال بات یہ ہے کہ یہ تو ایک سائیڈ پہ ہوگی بات, لیکن اس بندے کو کہ جس نے ایک سچ سامنے لے کے آیا ایک طرح سے, اس کو آپ نے دہشت گرد بنا دیا ہے. اور یہ کام حکومت نے کیا ہے اور صرف اس لیے کیا ہے کہ یہ اس کا گند جو ہے, یعنی اس کا بوجھ جو ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حساس ادارے جو ہیں وہ ہمارے اس طرح کے کام نہیں کرتے, وہ تو چھوڑ دیں یہ والی بات, یا دنیا بھر میں حساس ادارے جو ہیں وہ اس طرح آپریٹ نہیں کرتے, یہ ہم اس بحث میں نہیں جاتے. لیکن اس کا جو ہے وہ شک کا فائدہ عمران خان صاحب اٹھانا چاہ رہے ہیں کہ جی کہ ایک طرف تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آپ سے رابطے کر رہی ہے اور دوسری طرف یہ نام ڈلوا رہی ہے. کیونکہ بڑا آسان ہے کہ کہہ دینا کہ جناب عمران خان صاحب کل کو کہہ دیں اے کم میں تو نہیں کیتا تو میرے کو مینوں پتہ ہی نہیں کدوں کیویں ہو گیا. تو مطلب یہ کہ پھر وہی بات ہے وہ جو عاشر عظیم نے کہی تھی کہ یہاں پہ اختیار کسی کے پاس ہوتا ہے, ذمہ داری کسی کے پاس. تو ایف آئی اے گالی کھانے کے لیے ہو سکتا ہو یہ عمران خان صاحب تاثر دینا چاہتے ہوں اور یہ بھی کہیں کہ جی کہ یہ کام کسی اور کے کہنے پہ ہوا ہے. تاثر اب یہ وہ دے رہے ہیں کہ یہ کام جو ہے وہ ایجنسیوں نے کروایا ہے تاکہ جو ممکنہ مذاکرات ڈائلاگ پی ڈی ایم کے ساتھ کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ تیار ہے, ایک گرینڈ ڈائلاگ کرنے کے لیے, اس میں وہ اپنی طرف سے ایک رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ عمران خان سے زیادہ تجربہ ہے پی ڈی ایم والے جو دوست احباب ہیں ان کو ایجنسیوں کا اور ایجنسیوں کو ان کا, تو ایک دوسرے کے وہ بھیتی ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ والی سازش جو اپنی طرف سے حکومت نے کی ہے وہ کامیاب ہوگی. لیکن ایک گڑبڑ ضرور ہو سکتی ہے, اس پہ ہم پھر آگے چل کے بات کریں گے. وہ ہو سکتی ہے گلگت بلتستان کے الیکشن کے اوپر. اگر اسٹیبلشمنٹ نے اپنی مرضی کی تو پھر حالات بہت خراب ہوں گے. میرے پاس وہ انفارمیشن ہے, اس پہ ہم اگلے ویلاگ میں بات کریں گے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.